بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مواہب ربانیہ، مقام نبوت اور مقام صدیقیت کا فرق۔ ارشاد فرمایا کہ من النبیین کے بعد صدیقین ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ولایت کا اعلیٰ ترین مقام صدیقیت ہے۔ جہاں صدیقیت کی سرحد ختم ہوتی ہے اس کے فوراً متصل نبوت کی سرحد شروع نہیں ہوتی، بلکہ کافی فاصلہ چھوڑ کر پھر نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مکاشفہ ہے۔ جیسے ہندوستان کی سرحد جہاں ختم ہوتی ہے، درمیان میں کچھ زمین ایسی ہے جو نہ ہندوستان کی ہے نہ پاکستان کی، کچھ فاصلے کے بعد پاکستان کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء کی سرحدوں میں فاصلہ کر دیا کہ نہ آگے ولی جا سکتا ہے نہ پیچھے نبی آ سکتا ہے۔ اور عظمت نبوت کا تقاضا تھا کہ جہاں سے ولایت کی سرحد ختم ہو، نبوت کی سرحد اس سے بالکل ملی ہوئی نہ ہو۔ نبوت کا مقام بہت بلند ہے۔ حصول مقام صدیقیت کے لیے دعا۔ ارشاد فرمایا کہ باب نبوت اب بند ہو چکا ہے، لہذا اس کا مانگنا حرام بلکہ کفر ہے، لیکن ولایت صدیقیت کے تمام دروازے کھلے ہوئے، لہذا ہم سب یہاں کعبہ میں یہ دعا مانگ لیں، اے خدا اولیاء صدیقین کی جو منتہا ہے، جس کے دروازے آپ نے کھولے ہوئے، ہمیں وہاں تک پہنچا دیجئے، کیونکہ ولایت صدیقیت کی آخری سرحد سے ایک اشاریہ بھی پیچھے رہ کر اگر ہم مرے تو حسرت ہوگی کہ کاش وہ پالا بھی ہم چھو لیتے۔ اپنے مہمانوں کو آپ مایوس نہ کیجیے، کریم میزبان ہمیشہ اپنے مہمانوں کی ہر فرمائش پوری کرتا ہے، پس ہماری درخواستوں کو آپ شرف قبولیت سے نواز دیجیے کہ ہم گدائے حرم بن کر آئے ہیں اور آپ شاہ حرم ہیں، سلطان حرم ہیں۔ قلب عارف کی مثال سونے کی ترازو سے۔ ارشاد فرمائے کہ ایک لکڑی تولنے کی ترازو ہوتی ہے اور ایک سونا تولنے کی ترازو ہوتی ہے۔ لکڑی کی ترازو میں پاؤ ڈیڑھ پاؤ رکھ دو تو پتہ ہی نہیں چلتا، اس ترازو کا کانٹا نہیں ہلتا، اور سونے کی ترازو سانس کی ہوا سے بھی ہل جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا قلب ایسا بنا دے کہ اگر ایک ذرہ بھی حرام خوشی آ جائے ہمارا دل کانپ اٹھے، دل کی ترازو ہل جائے، کیونکہ ایک اشاریہ ایک ذرہ حرام لذت کو دل میں لانا اللہ سے دور ہو جانا ہے۔ لکڑی کی ترازو کی طرح ہمارا دل اللہ بے حس نہ ہونے دے کہ گناہ کی حرام لذتوں کو درآمد کر رہے ہیں اور دل پر کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ حدیث وجبت محبتی کی جامع شرح۔ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ والی محبت اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فی، جو لوگ میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے، یعنی احساناً اپنے ذمہ واجب کر لیتا ہوں، میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں جس کی برکت سے وہ مجھ سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں مگر صرف قلبی محبت پر اکتفا نہ کرو، جسم کو بھی اللہ والوں کے پاس لے جاؤ، کیونکہ قلب چل نہیں سکتا، قالب کے ذریعے جائے گا، لہذا فرمایا والمتجالسین فی، اپنے قلب کو قالب کی سواری پر لے جاؤ، اللہ والوں کے پاس جا کر بیٹھو۔ اس کے بعد والمتزاورین فی، فرمایا کہ ایک دوسرے کی زیارت کرتے رہو، وہیں نہ رہ جاؤ کہ بال بچوں کو اور ذریعہ معاش و تجارت کو چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد والمتبازلین فی، کہ یہ بندے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہی نہیں کہ جان لے لینا لیکن مال کی بات نہ کرنا، اگر جان طلبی مذائقہ نیست وزر طلبی سخندری است، لہذا ایک دوسرے پر خرچ بھی کرو۔ صوفیہ کو اللہ نے نعمت بھی عطا فرمائی کہ ایک دوسرے پر خرچ بھی کرتے ہیں۔ تکمیل لا الہ سے الا اللہ نصیب ہوتا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دل لگانے والا الا اللہ سے اپنے کو محروم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلمے میں شرط لگا دی کہ پہلے لا الہ کی تکمیل کرو پھر سارا عالم الا اللہ سے بھرا ہوا پاؤ گے۔ کلمے میں پہلے لا الہ ہے کہ اگر غیر اللہ سے تمہارا قلب پاک ہو جائے تو دنیا میں الا اللہ ہی الا اللہ ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر کوئی شخص اپنے عمل میں کسی مخلوق کو دکھانے کی نیت نہیں کرتا لیکن اللہ کا بھی خیال نہیں آتا کہ عمل میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یعنی نہ مخلوق کی نیت ہے نہ خالق کی، تو حکیم الامت فرماتے یہ عمل بھی اللہ ہی کے لیے ہے، یہ مخلص ہے، کیونکہ جب اس کے قلب میں مخلوق نہیں ہے تو بس خالق ہے۔ معلوم ہوا بس غیر اللہ دل میں نہ ہو تو سارا عالم الا اللہ سے بھرا ہوا ہے۔ غض بصر کا حکم بواسطہ رسالت دینے کا عجیب نکتہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے محمد آپ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کیا اللہ تعالیٰ خود ہم سے نہیں فرما سکتے تھے؟ جب نماز روزہ حج و زکوٰۃ کا حکم براہ راست دیا تو نظر کی حفاظت کا حکم بھی اللہ تعالیٰ براہ راست دے سکتے تھے،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنا ہے، اس میں عجیب راز ہے۔ بعض وقت ابا حیا سے اپنے بیٹوں سے ایسی بات کو خود نہیں کہتا بلکہ اپنے دوستوں سے کہلاتا ہے کہ ذرا میرے بچوں کو سمجھا دو کہ بے شرمی والا کام نہ کریں۔ تو اس میں رب العالمین کی حیا و غیرت شامل ہے کہ رحمت للعالمین سے کہلایا کہ اے محمد آپ فرما دیں کہ میرے بندے نگاہوں کی حفاظت کرے۔ غض بصر کا جزائے عظیم، ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یغضوا من ابصارہم کی جزا بیان فرمائی کہ غض بصر کی جزا حلاوت ایمانی ہے، یجد حلاوتہ فی قلبہ۔ اب اگر کوئی بے وقوف کہے کہ غض بصر تو بہت مشکل ہے کیونکہ ہر طرف بے پردگی و عریانی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جتنی زیادہ عریانی ہے اتنی ہی حلاوت ایمانی کی فراوانی ہے۔ نظر بچاؤ اور حلوہ ایمانی لے لو، مشکل ہے تو کیا ہوا، انعام بھی تو کتنا بڑا ہے کہ حسن خاتمہ کی بشارت ہے۔ قوی ترین نسبت حاصل کرنے کا طریقہ، ارشاد فرمایا کہ ایک شخص رات بھر تہجد پڑھتا لیکن تقوی سے نہیں رہتا، اور ایک شخص تہجد تو نہیں پڑھتا لیکن تقوی سے رہتا، ایک نظر بھی خراب نہیں کرتا اور ایک لمحہ بھی اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتا۔ میں واللہ کہتا ہوں اور روزے سے بھی ہوں اور بلد امین میں ہوں کہ اس کا نور اتنا قوی ہوگا کہ اس کے درد دل سے عالم میں زلزلہ پیدا ہو جائے گا اور ایک مخلوق اس سے سیراب ہوگی۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ جب ایمان اور تقوی کے نور سے دل بھر جاتا ہے تو دل سے چھلک کر آنکھوں سے ٹپکنے لگتا ہے، چہرے سے جھلکنے لگتا ہے، اسی کا نام سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ہے۔ سیما کی تفسیر روح المعانی میں یہ ہے هو نور يظهر على العابدين، هو نور يظهر على العابدين يبدو من باطنهم الى ظاهرهم۔ سیما ایک نور ہے جو میرے عاشقوں کے دل میں بھر جاتا ہے تو ان کے باطن سے ان کے ظاہر تک چھلک جاتا ہے۔ غذائے اولیاء، ارشاد فرمائے کہ گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا غذائے اولیاء ہے، یہ غم اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی غذا ہے۔ عبادت حج اور عمرہ فاسق اور گناہگار بھی کر سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عبادت غذا فاسقوں کی بھی ہے اور دوستوں کی بھی ہے، تو یہ غذائے عبادت دوستوں اور نافرمانوں دونوں میں مشترک ہے، اور جو چیز بین الفساق اور بین الاولیاء مشترک ہو وہ اولیاء کی امتیازی غذا کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی غذا ہے، یہ گناہگاروں کا حصہ نہیں ہے۔ اگر گناہگار بھی یہ غذا کھانے لگے یعنی گناہ سے بچنے کا غم اٹھانے لگے تو گناہگار اور فاسق نہ رہے گا، ولی اللہ ہو جائے گا۔ اس کی دلیل ان اولیاءہ الا المتقون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہر سال حج عمرہ کرنے والا، ذکر و تسبیح پڑھنے والا، نوافل و تلاوت کرنے والا، لیکن گناہ سے نہ بچنے والا میرا ولی نہیں ہو سکتا۔ میرے ولی صرف وہ ہیں جو مجھ کو ناراض نہیں کرتے، جو متقی ہیں۔